أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين کہہ دیجئے قل کہو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو ہر معاملات میں اوامر میں نواہی میں اللہ کی اطاعت کرو والرسول اور اس رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر انہوں نے منہ موڑا اعراض کیا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ لا يحب نہیں محبت کرتا الکافرین کافروں سے اس سے پہلی آیت ہم نے جو کل پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اس میں ہم نے جانا کہ اللہ کی محبت اس کا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اعلانیہ طور پر کھل کر بتا دیں ان کو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین اور اس سے پہلی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو اس میں بیان ہو گیا واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ محبت کی برہان محبت کی دلیل ہے کہ جو بھی بندہ مومن مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ سے محبت کر رہا ہے اللہ سے محبت کر رہا ہے اور اتباع رسول ہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی محبت کی طرف جاتا ہے اور اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی یحببکم اللہ اور وہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی مغفرت کی طرف جاتا ہے اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اب اس آیہ کریمہ میں اطاعت کا حکم ہے قل اطیعوا اللہ والرسول یہاں پہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور جو یہ کام اطاعت کا نہیں کرتا ہے اس کی طرف منسوب کیا کفر کو کہ ان کی اطاعت سے اعراض کرنا منہ موڑنا یہ کفر ہے تو یہاں اہمیت سمجھیں کہ اطاعت رسول اور اللہ کی اطاعت ایک ساتھ بیان ہوئی ہے اور یہ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اوامر ہیں جو احکامات ہیں اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوامر کو بجا لانا، اور جو نواہی ہیں
جن سے روکا گیا ہے ان کاموں سے اجتناب کرنا، یہ اطاعت ہے، اور یہ اطاعت اتباع کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہی اطاعت رسول ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی موت کے بعد بھی۔ تو نہ آپ کی زندگی میں اس سے منہ موڑنا، اور نہ ہی آپ کی زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد منہ موڑنا کسی مومن کا وتیرہ ہے۔ وہ مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں گے، اطاعت سے اعراض کریں گے، تو پھر کافر ہیں۔ اور یہاں پہ بات بیان کر دی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ان کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ اہل محبت ہے ہی نہیں۔ اہل محبت وہ ہیں جو اطاعت کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بھی بیان ہوا ہے۔ آپ کا یعنی آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگٹ، آپ کی مہم کیا تھی؟ وہ تھا تبلیغ، بلاغ، پہنچانا، جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ شورى کی آیت نمبر 48 ہے، ان علیک الا البلاغ، تمہارے اوپر صرف پہنچانا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلو کر کے اللہ سے بڑھانا یہ بھی کفر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کے احکامات کو کمتر سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ اطاعت اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، وہ شریعت کے تمام اوامر میں ہے۔ جو اللہ نے حکم دیے، جو رسول نے حکم دیے، اس میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیے وہ اللہ کے حکم سے حکم دیے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت حتمی لازمی ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نا ہم جو قرآن میں آیا وہ مانیں گے، جو حدیث میں آیا وہ نہیں مانیں گے، اور بر صغیر میں وہ فرقہ بھی وجود میں آیا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، منکران حدیث کا۔ تو وہ اس آیت کی روشنی میں وہ ہدایت پر نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ وہ اس کیٹیگری میں ہیں جن کے بارے میں بتایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کی اطاعت سے منہ موڑیں گے، یعنی آپ کی حدیث کو نہیں مانیں گے، جو مانتا ہی نہیں ہے منہ موڑ رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت نہیں دیتا، وہ منہ موڑ رہا ہے، وہ گستاخی کر رہا ہے اللہ کے رسول کی، اس نے منصب پہچانا نہیں ہے رسالت کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اطاعت ہے مطلق، ہے جی، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی اطاعت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات میں، شریعت کے تمام معاملات میں ہیں۔ شریعت ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے جی۔ جتنے بھی معاملات ہیں عبادت کے، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، ان سب معاملات میں جب تک اطاعت رسول نہیں ہوگی، عقیدہ ہو یا عمل ہو، کچھ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر قبول ہی نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی اطاعت کے مطابق ہوگا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پہ واضح اور صراحت یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے جی ہر معاملات میں، اور یہ کہیں بھی نہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے حکم کے بغیر ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينِ۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے حکم نہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو انہیں پکڑ کے شاہ رگ سے کاٹ دیں اور پھر کوئی بچانے والا نہ ہو۔ تو یہ یہاں تک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی وہ اللہ کے حکم سے کہی، جو بھی شریعت بتائی اللہ کے بتائے ہوئے اور ہدایت کے راستے سے بتائی، وحی کے ذریعے سے بتائی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو لہذا اس آیہ کریمہ میں سنت کی اہمیت کا بیان ہوتا ہے کہ جو اب کتنی باتیں ہیں کہ جو قرآن میں مختصر آئی ہیں، حکم آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تفسیر کی ہے۔ اب ہمیں حکم ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو پڑھنی کیسے ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز وحی کے ذریعے سے سکھائی گئی کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جبریل کے ذریعے سے اس کے اوقات بھی بتائے گئے۔ ہر نماز کا پہلا وقت کون سا ہے؟ 2 نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سیکھنے کے لیے جبریل کے ساتھ، اوقات معلوم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا جبریل کو، اور پہلے دن ہر نماز اس وقت پڑھی جو ہر نماز کا پہلا اول وقت ہے، اور دوسرے دن ہر نماز اس وقت پڑھی جو ہر نماز کا آخری وقت ہے، اور پھر جبریل نے بتایا کہ وقت نماز کا ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے اپنے انبیاء کو چنتا ہے، وہ مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں اللہ کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اب قرآن میں جو حرمت آئی اس میں دیکھیں وہ آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ وہاں پہ جانوروں میں سے صرف خنزیر کے ذکر آیا کہ حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ جانور ہیں ذی ناب من السباع، جو دانت جن کے نوکیلے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، جیسے کتے کے ہیں، چیتے کے ہیں، شیر کے ہیں، اس طرح کے جن جانوروں کے دانت ہیں وہ سب حرام ہیں، جن کے دانت برابر ہیں وہ حلال ہیں۔ اور اس میں جو جہاں پہ اشتباہ آیا اس کا نام لے کے بتا دیا، گدھا مثال کے طور پر اس کے دانت برابر ہیں، اس کے دانت وہ ذی ناب نہیں ہے، لیکن اس کا نام لے کے بتایا کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح پرندوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ذی مخلب من الطیر، ایسے یعنی وہ جانور ذی مخلب جن کے پنجے ہیں، جیسے ایسا پنجہ جس کا جیسے چیل کا ہے، جیسے وہ سکر کا ہے جس کو ہم شاہین کہتے ہیں، اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں جی، تو ایسے پرندوں کا گوشت حرام ہے، اور یہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ تو جو نبی نے حرام کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے قرآن میں حرام آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حرام نہیں کیا۔ جو اللہ نے حرام کیا آپ نے اس کی اطلاع دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے،
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو جو بھی احکامات، جو بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اوامر آئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بیان کیے۔ اور یہاں پہ جو آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذریعہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ جنت میں جانے کا ہے ہی نہیں۔ تو اس باب میں یہ بات واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملات میں لازمی ہے، اور اس کو اطاعت کا راستہ چھوڑنا یہ کفر ہے۔ تو جہاں تک یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی واجب اور ضروری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی حفاظت کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے، تو ذکر جو ہے نا یہ قرآن بھی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے پاس اللہ کے فضل ہے کہ اللہ کی حفاظت کا ایسا بندوبست ہوا کہ قرآن بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی اضافہ، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کی سیرت بھی ہمارے سامنے ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بخاری شریف پڑھ لے، وہ مسلم شریف پڑھ لے، وہ حدیث کی کتابیں پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر عمل عبادت کا ہو، وہ لوگوں سے معاملات کا ہو، سارے کا سارا اس میں محفوظ ہے۔ وہ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث کی اور سنت کی اطاعت کرنا۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو محبت کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا اور کہتا میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے، جھوٹا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کی گالیاں برداشت کر لیتے ہیں، تانے برداشت کر لیتے ہیں، ان کو مختلف القاب سے پکارا جاتا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور سنت رسول کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی محبت میں لگائے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا یہ نہیں کہ اپنا بنایا ہوا دین، ہم ایسے کرتے ہیں وہ ایسے، یہ نہیں ہے کسوٹی سچ اور حق کی، یہ نہیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ کسوٹی قرآن ہے، کسوٹی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں ہے تو ہم گمراہی پہ ہیں۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم اسی وقت چھوڑتے ہیں، یہی اطاعت ہے۔ اسی کا حکم ہے کہ جب انسان کو پتہ چلے اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے اور ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے، مومن ہی نہیں ہے جب تک چھوڑے نہیں۔ کوئی ضد بازی نہیں ہے کسی سے، اطاعت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے، ایسے کرنا ہے، یہی ہدایت ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے اور یہی فکر ہے کہ ہم کیا اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں، کہیں اس کے حکم کے خلاف تو نہیں کر رہے، یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر انسان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، نہ اس کی ذاتی خواہش،
نہ اس کا کوئی منصب، نہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے ایسے کرتے تھے اب ایسے کرتے تھے۔ ہاں بھائی پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اگر آج ہم اپنے اس پہلے رویے سے واپس مڑے ہیں اور سنت کو اپنایا ہے تو آج ہمیں علم حاصل ہوا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، اور علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں بتا رہے ہیں۔ تو جو اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ اطاعت کر رہا ہے، اور جو حق معلوم ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول کا راستہ پتہ چلنے کے باوجود اڑا ہوا ہے اور لوگوں سے حق چھپا رہا ہے، یا اس کی تعویل کر رہا ہے کہ میرا پرانا جو معاملہ نا وہ بچ جائے، تعویل کر رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تفسیر کر رہا ہے تاکہ جو معاملہ ہے میرا کھانے پینے کا وہ چلتا رہے، تو وہ اعراض ہی کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے راستہ جدا کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مفاد وابستہ ہے، حالانکہ مفاد نہیں ہے، وہ نقصان ہے اس کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر رسول کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ کافر ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے رسول کے راستے سے جدا ہو کر اپنا کوئی راستہ بنا لینا، یہ کفر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جب ہمیں حق پتہ چل جائے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کو اپنا لیں، ہماری کوئی خواہش دنیاوی اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ہماری انا کا مسئلہ نہ بنے، ہم اسے اپنی ناک کا مسئلہ نہ بنائیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جھک جائیں، یہی ہدایت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔